کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ کیسے خوش بخت ہے وہ نمازی جو نمازیں پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرتے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ جو اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ اللہ ہی کو کیا جاتا ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی کی بندگی کی جاتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا عمل امتی کر رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے۔ تو عبادتیں، اطاعتیں، ریاضتیں، اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہونا بندے کے درجات تو بلند کر ہی رہا ہے، اللہ پاک کا قرب دے ہی رہا ہے، ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی ٹھنڈک کا سامان کر رہا ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، آپ درود و سلام پڑھیے، آپ نعت شریف پڑھیے، آپ مناجات کیجئے، آپ اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوں، اور جہاں جہاں شریعت مطہرہ کے احکام نافذ ہوتے ہیں اس کے مطابق اجتماع ذکر و نعت میں، تلاوت میں، قرآن خوانی میں، تیجوں میں، چالیسووں میں، برسی میں، اعراس میں شریک ہوں، اور ساتھ ساتھ ہر جگہ نماز بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ ہر عاشق رسول نمازی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نمازی ہونے چاہیے، ہمارے بچے نمازی ہونے چاہیے، ہماری ہمشیرہ نمازی ہونی چاہیے، بچوں کی امی نمازی ہونی چاہیے، ہماری والدہ نمازی ہونی چاہیے، ہمارے والد نمازی ہونے چاہیے، ہم اگر کسی دکان پر ہیں اس دکان کے سارے ملازم سیٹ وہ بھی نمازی ہونے چاہیے، ہم اسکول میں ہیں تو ہماری اس کلاس کے اندر، ہم کالج میں ہیں تو ہمارے سیکشن کے اندر، ہماری یونیورسٹی کہ ہمارے اس بورڈ کے اندر، ہمارے اس جگہ کے اندر جتنے افراد سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے ساتھ رہے، جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے فرحت کی بات کرتا ہے، آپ سے خوشی کی بات کرتا ہے، دوست کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ذہنی ہمانگی ہوتی ہے، دل کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، گیدرنگ اچھی ہوتی ہے، بندہ دل کی بات کرتا ہے، جسے دوستی ہے اس سے انسیت ہوتی ہے۔ یہ کیسی آپ کی دوستی ہے؟ یہ کیسی انسیت ہے کہ اس کی آخرت سے آپ کو کیا محبت ہے؟ اس کی آخرت سے محبت کا تقاضا یہ ہے جو آپ کا ہو گیا وہ نماز کا ہو گیا، جو آپ کا ہو گیا وہ نمازی ہو گیا،
جو آپ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ نمازی ہے. آپ سیٹھ ہیں تو آپ کے سارے ملازم نمازی ہونے چاہیے. آپ باپ ہیں, آپ کی ساری اولاد نمازی ہونی چاہیے. آپ رشتہ دار ہیں, آپ نواسے بھی ہوں گے, آپ پوتے بھی ہوں گے. آپ اگر نواسے ہیں, آپ نانی سے دو میٹھی باتیں تو کرتے ہی ہوں گے. اگر نانی نماز نہیں پڑھتی, محبت سے بولے نانی جی کچھ بھی ہو آپ نماز پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات نواسا بول سکتا ہے؟ کیا یہ بات پوتا بول سکتا ہے دادا کو؟ ان سے ادب سے, محبت سے, ارے بھائی آج آپ بڑے ہو گئے, آج آپ کی داڑھی بھی آ گئی, آپ تو چھوٹے سے تھے, آپ کو بڑے نازوں سے پالا گیا, آپ کو کبھی ایک ماں نے گود میں اٹھایا, کبھی باپ نے شفقت کی, کبھی دادا نے چوما, کبھی دادی نے سینے لگایا, انہوں نے آپ کو محبتیں دی ہیں. اس محبتوں کا تقاضا یہ ہو کہ آپ جس کے پاس جائیں آپ نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں, نماز کی دعوت دینا آپ کا معمول ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا سلسلہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جاری ہے. ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض ہیں جن سے نماز درست ہو سکے. اب نماز کی دعوت دینے والے کو خود نماز پڑھنی نہیں آتی, نماز پڑھنی آتی ہے تو ناقص پڑھنی آتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز سیکھ لیجئے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو سیکھنا ہے مکمل طور پہ سیکھنا ہے. اور نماز جنت کی کنجی ہے, اور نماز کی کنجی طہارت ہے, پاکی ہے. تو پاکی سیکھ لیجئے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نجاست دو طرح کی ہے, ایک بڑی ایک چھوٹی. بڑی نجاست کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں. اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ درہم کی مقدار کی وضاحت بدن, جسم یا لباس پر بڑی نجاست کتنی مقدار میں ہو تو نماز میں خرابی آئے گی. آج ہم اس موضوع کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ الرحمن. بڑی نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک گاڑی نجاست, نمبر دو پتلی نجاست. نجاست غلیظہ کا حکم بھی سن لیں. نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھی تو نہ ہوگی. درہم کہتے کسے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے. ہم نے آپ کو بیان کیا بڑی نجاست دو طرح کی ہے. گاڑی نجاست کا درہم کتنا ہے وہ ہم آپ کو آج پہلے بیان کر رہے ہیں. نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے, سالڈ ہے, ویٹ فل ہے, اس کا ویٹ ہوتا ہے, تو اب مثلا پخانہ, لید وغیرہ, تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشا, سونار کی بالکل پیور لینگویج میں ماشا بولا جاتا ہے. جو سونا بیچتے ہیں, صرافہ بازار کا نام تو شاید آپ نے سنا ہوگا, اسے صرافہ بازار ہی کہتے ہیں کہ اس میں بے صرف ہوتی ہے, سونے چاندی کی بے ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے گولڈ کی, چاندی کی. تو اب یہ جو صرافہ بازار ہوتا ہے اس کے تعلق سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو وزن چلتے ہیں اس میں ماشا چلتے ہیں. ہماری نارمل لینگویج میں ماشا نہیں چلتا, ہمارے یہاں گرامز چلتے ہیں. تو یہ 4.374 گرام ہے. یہ دیکھیے ماشا 4.5 ہے, یہ لینگویج ہے سونار کی, اور جو ہمارا وزن ہے اس کے مطابق 4.374 گرام. لہذا اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے. یعنی 4.374 گرام ہے تو یہ 1 درہم ہے, 4.374 سے کم ہے تو یہ 1 درہم سے کم ہے. اب آپ کو ہم یہ چیز دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ 1 kg ہے. 1 kg کا باٹ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کا جو باٹ ہے وہ کہاں کا یوز ہوتا ہے؟ سبزی میں, پھل میں. تو اب یہ جو باٹ ہوتا ہے نا, باٹ یہ بہت ہیوی وزن نہیں ہوتا. یہ دیکھیے 1 kg اور اس کے بیچ میں ایک لکیر ہے وائٹ, یہ لکیر وائٹ نہیں ہے, یہ اتنا پیس کاٹا گیا ہے
اینیمیشن کے اندر اور کارڈ کے سامنے لگایا گیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ 5 گرام پیس ہے اور یہ وزن میں اتنا ہی آئے گا. اب ایکویشن دکھائیے. یہ دیکھیے 1000 ڈیوائڈ بائی 200 از اکولس ٹو 5. 1 kg ڈیوائڈ بائی 200 از اکولس ٹو 5 گرام. اب یہ دیکھیے 1 kg ہے اور یہ ہے 5 گرام. 1 kg جو آپ کا باٹ ہے اس کے برابر 200 ٹکڑے کریں گے تو ایک ٹکڑا 5 گرام ہوگا. کتنا کم وزن ہوگا, انتہائی کم وزن ہے یہ. اب ہم آپ کو اس کی مقدار دکھاتے ہیں جو شرعی درہم کی مقدار سے زیادہ ہے. یہ خربوزہ انہوں نے رکھا ہے, یہ لکھا ہے 1 درہم ہے 4.374 گرام. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ یہ چھوٹا سا آپ گرما لیں گے وہ 1 kg آ جائے گا, لیکن یہ دیکھیں یہ پاکستانی آج کے دور کا 1 کا سکہ اور 5 کا سکہ ہے, اس کا باقاعدہ ویٹ کیا گیا ہے تو یہ 3.060 گرام 5 کا سکہ آیا اور 1.710 گرام بنا تو یہ 4.77 گرام بنا جو 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے. آپ کا 5 کا سکہ اور 1 کا سکہ اگر آپ کے ہاتھ کے اندر ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو وزن ہے اتنی وزن کی چیز جو ہے یہ 1 درہم سے زیادہ ہے. آئیے آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں جو 1 درہم کے وزن سے کم ہے. یہ دیکھیے یہ جو 2 کا سکہ آپ کا ہے اس کا وزن تقریباً جو ہم نے وزن کیا وہ 2.570 آیا. اب یہ آپ دیکھیے یہ 2 کا سکہ 1 درہم سے کم ہے تو 2 کے سکے جتنا اگر آپ کے ہاتھ میں وزن ہے تو یہ آپ کا درہم سے کم ہے. 5 اور 1 کا سکہ اگر آپ کے پاس ہے تو ایک اندازے کے مطابق یہ آپ کے جو درہم ہے اس کے وزن سے زیادہ. تو یہ ایک اندازے کے لیے جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ آپ کو ایک مثال دی گئی ہے اور اس طرح ویٹ کر کر کوئی مثال اگر آپ کے سامنے ہوگی تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب آپ سمجھے درہم بہت کم وزن کو کہتے ہیں. جو بڑی نجاست ہے وہ ایک ہے سالڈ. ہم نے سالڈ کا آپ کو بتایا یہ درہم ویٹ سے ہوگا. واٹ اباؤٹ لکوڈ؟ اب اگر لکوڈ ہے, اگر مائع ہے, پانی کی طرح کی چیز ہے تو اس کا وزن کیسا ہوگا؟ اس کا وزن تو ہوگا نہیں, تو اب اس میں درہم کیسے ہوگا؟ تو آئیے اس کو سمجھیں. اگر نجاست غلیظہ پتلی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے. یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر انبار رکھیے اور اس پر آہستہ آہستہ اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے. اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ٹوٹی ہے بھائی اور یہ پانی گرنا, قطرے گرنا شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیے پانی گر رہا ہے, گر رہا ہے, گر رہا ہے, گر رہا ہے, نیچے نہیں گرا, ہاتھ پر رہا, نیچے نہیں گر رہا, ہاتھ پر ہے, ہاتھ پر ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی باقی ہے, ہاتھ میں بڑے آرام آرام سے قطرے جا رہے ہیں اور یہ جاتے جاتے اب یہ اس پوزیشن پر آ رہا ہے کہ یہ اپنا بارڈر کراس کرنے والا ہے اور اس نے اپنا بارڈر کراس کر دیا, یہ گرنا شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ جو بارڈر سے باہر نکل گیا اس نے 1 درہم کو کراس کر لیا. جو ہاتھ کا عمومی حصہ ہے جو آپ یوں دیکھیں گے آپ کو ایک گڑھا محسوس ہوگا اپنے ہاتھ میں. آپ ہاتھ پر ہاتھ پھیرے, بیچ میں آپ کو کچھ گڑھا سا لگے گا. تو یہ جو گڑھا سی جگہ ہے یہ 1 درہم کی مقدار ہے. پانی اس میں ڈالیں گے, جب پانی اس میں نہیں رکا گر گیا تو اس نے درہم کی باؤنڈری کراس کر دی ہے. تو اب یہ پانی جو ہے یہ پانی آپ کا یہ جو حصہ بنا ہے یہ 1 درہم ہے. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ وزندار چیز ہے, 5 گرام سے کم ہے. دوسری چیز لکوڈ ہے تو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی جتنا حصے پر اگر ناپاکی ہوگی تو اب اس کی صورت میں کپڑا بدن ناپاک مانا جائے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بڑی نجاست اگر سالڈ ہے, وزندار ہے تو 4.374 گرام, اور اگر وہ بڑی نجاست لکوڈ ہے, مائع ہے
پانی کی طرح کی ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ 1 درہم ہتھیلی کے اندر جو پانی رکنے کی جگہ ہے اس کی مقدار شمار کیا جائے گا۔ نیکسٹ، نجاست غلیظہ کا حکم۔ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں بات سمجھیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہیں، دین اسلام نے پاک صاف حالت میں نماز میں آنے کا حکم دیا۔ اب ناپاکی تو لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے ناپاکی لگی ہے، اور آپ کہیں نماز ہے، کیا ہوا نماز ہی تو پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے نماز میں، گندے کپڑوں میں پڑھ لی، ناپاک میں پڑھ لی، اس میں پڑھ لی، اس میں پڑھ لی، اور واقعی ناپاک کپڑے میں اس حال میں نماز کو جب ہلکا جاننا پایا گیا تو ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھنا خود کفر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے مگر پھر بھی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھی تو سخت گناہ ضرور ہے۔ ناپاک کپڑوں میں نماز ہو جائے گی، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ جتنے یہ بیان کیے گئے اپنی مقدار، یعنی درہم سے زیادہ کی بات بیان کی گئی ہے، درہم سے زیادہ ناپاکی لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ تیسری بات، اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دہرا لینا بہتر ہے۔ تھوڑا سا پیشاب کے قطرے لگے، 1 درہم نہیں ہے، آپ کہیں یار ٹھیک ہے یار نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لی، 1 درہم تو ہے ہی نہیں، 1 درہم سے کم ہے، تھوڑا سا قطرہ 2 قطرہ ہے، تب بھی جو لباس جس طرح پاک ہونا سنت ہے یہ لباس اس طرح کا نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ لباس پر ناپاکی ہونی ہی نہیں چاہیے، ناپاکی کے بغیر یہ جو ہے آپ نے نماز میں جو لباس پہننا ہے اس میں ناپاکی ہوگی ہی نہیں، اور اگر درہم کی مقدار سے کم میں آپ نے ناپاکی لگی ہوئی ہے نماز پڑھ لی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس نماز کو دہرا لیجئے۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ دکھائیے، یہ ہے کرتا، اب اس میں آپ سمجھیں یہ ناپاکی کے قطرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کچھ پین کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، یہ ایک جگہ ناپاک ہے، یہ دوسری جگہ ناپاک ہے، یہ تیسری جگہ پر ایک ڈراپ ہے، یہ ناپاک ہے، اگر چوتھی جگہ پر یہ ڈراپ ہے اگر یہ ناپاک ہے، اور 5ویں جگہ پر بھی انہوں نے ایک ڈراپ لگایا ہوا ہے، یہ ناپاک ہے۔ اب یہ 5 سپریٹ جگہ پر ہے، 5 مختلف جگہوں پر ناپاکی کے قطرے پڑے ہوئے ہیں،
تو ناپاکی کے یہ قطرے اگر جمع کر کر دیکھتے ہیں اور ہمارا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک درہم ہے تو درہم کے برابر ناپاکی ہے، اگر درہم سے کم ہے تو کم کے برابر ناپاکی ہے، اگر درہم سے زیادہ ہے تو زیادہ کے مطابق ناپاکی ہے۔ تو درہم سے زیادہ ناپاک کپڑا ہو تو جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ اس طرح مختلف جگہوں پر جو لگی ہوئی ناپاکی ہے اس میں بھی یہی حکم ہوگا، اور اسی طرح برابر والے کا اور اسی طرح کم والے کا۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعے ہی پر حکم دیا جائے گا۔ یہ نجاست خفیفہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، البتہ ہم نے نجاست خفیفہ ابھی نہیں پڑھی، اس کے لیے اگلے سلسلے کا انتظار کیجئے، اور آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔